کیا امریکہ ایران میں فوج اتارے گا؟ امریکہ ایران کے اندر انٹری کس طرح لے گا؟ یو ایس کو ایران کو انویٹ کرنے کے لیے چاہیے 3 to 4 ملین سولجرز. یہ ایک بہت مشکل جو ہے ایک ملٹری آپریشن ہے. امریکہ کا پلان کیا ہے؟ اس کی جتنی ریزرو ملٹری ہے اس کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ آپ جوائن کریں. ریزرو ملٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فوجی جو ریٹائر ہو گئے ہیں. امریکہ کا جو فرسٹ پنچ ہوتا ہے نا وہ بڑا شاندار ہوتا ہے. جب دوسرا پنچ آتا ہے نا واپسی میں وہ پھر امریکہ برداشت نہیں کر سکتا. سوال یہ کہ وہ یہ جنگ کیوں کر رہا ہے؟ ٹرمپ پاگل ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے. جے پی مورگن نے کہا ہے کہ اپریل اور مئی میں دنیا میں آئل ختم ہو جائے گا, نہ ہونے کے برابر ہوگا. آپ کا آئل ختم ہو گیا یا کم ہو گیا یا نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کا فوڈ نہیں بن رہا. آئل ہے وہ $200 پر بیرل سے اوپر چلا گیا. ابھی لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں پاکستان کے اندر. آپ دیکھیں اگر یہ سب کچھ ہو گیا آپ کی جو ورلڈ اکانومی ہے نا وہ کولیپس کر جائے گی. کیا امریکہ ایران میں فوج اتارے گا؟ اجے ٹرمپ نے اپنی اسپیچ کے اندر ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے ہم دوبارہ سے اٹیک کریں گے اور ہم جیت رہے ہیں وہاں پہ, اور ہم ان کو سٹون ایج میں پہنچائیں گے, مطلب پتھروں کے دور میں واپس پہنچائیں گے ان کو. اتنی ان کے اوپر بمباری کریں گے. تو پہلی بات یہ کہ جب آپ جیتتے ہو تو آپ بولتے نہیں ہو, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ سے وین یو آر وننگ. تو امریکہ کا پلان کیا ہے؟ دا سیکرٹری آف اسٹیٹ پیٹر ہیگزٹ نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ جو گریٹ نارتھ امریکہ ایک پلان ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, وہ انہوں نے اناؤنس کی ہے کہ ہم گرین لینڈ کے اوپر اٹیک کریں گے, ہم پاناما لیک کے اوپر قبضہ کریں گے, ہم جو ہے وہ وینزویلا کے اوپر وہ آلریڈی کر چکا ہے. تو یو ایس جو ہے وہ اب ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہے. وہ اپنے آس پاس کے ملکوں کے ساتھ بھی دشمنی لے رہا ہے. اچھا اب یو ایس جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کینیڈا کے ساتھ بھی, کیوبا کے ساتھ بھی, کولمبیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ابھی مسئلے اپنے کریٹ کر رہا ہے یہ بیان دے کے. تو سوال یہ کہ کیوں کر رہا ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم وین یو آر فائٹنگ ایران تو آپ گرین لینڈ, پاناما لیک اور وینزویلا کے اوپر آپ نے آلریڈی قبضہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب آپ کیوں کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہے. تو جو آپ بتا رہے ہیں کیا ایران میں فوج اتارنا ممکن ہے؟ اچھا پہلی بات اگر ہم گراؤنڈ انویژن کی طرف آتے ہیں کہ کیا امریکہ ایران کے اندر اپنے فوجی اتار سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت مشکل جو ہے ایک ملٹری آپریشن ہے, ٹھیک ہے. ایران جو ہے وہ 4 ٹائم جو ہے وہ عراق سے بڑا ہے سائز میں, نمبر 1, ٹھیک ہے. پھر اس کے جو ویسٹرن سائڈ ہے نا وہ ہے زیگرو ماؤنٹینس. وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جس نے پورا کور کیا ہوا ہے ایران کو, ٹھیک ہے. پھر ایک طرف ہے اس کا اسٹریٹ آف ہارمز جو کہ سمندر ہے, ٹھیک ہے. ایسٹ کی سائڈ سے جو ہے وہ پاکستان ہے. اگر وہ پاکستان سے جاتا ہے تو وہ وہاں پہ اتنا بڑا صحرا ہے کہ وہ اس کو عبور کر کے جب جائے گا تو اس کو بڑا دور جانا پڑے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ امریکہ ایران کے اندر انٹری کس طرح لے گا؟ اگر وہ عراق کی طرف سے لے گا مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, تو وہ اس پورے پہاڑی سلسلے کو کراس کر کے جو اس کو جانا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے بھی جاتا ہے تو وہاں پہ بھی مائنز ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی اس کو میزائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, میزائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. جو ایران نے وہاں پہ مائننگز کی ہوئی ہے سمندر کے اندر, اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. تو وہ بھی کسی بھی طور پہ آسان نہیں ہے. تو اب یو ایس کا پلان کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. اچھا جو یو ایس کے اپنے ٹروپس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ ہیں تقریباً 50,000, ٹھیک ہے. یو ایس کو یہاں پہ ایران کے اندر ایران کو انویٹ کرنے کے لیے چاہیے 3 to 4 ملین سولجرز, ٹھیک ہے. جو اس کے اپنے ٹوٹل سولجرز ہیں وہ ہے 1.3 ملین جو ایکٹیو سولجرز ہیں یو ایس کے پاس. سوال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اتنے فوجی کہاں سے آئیں گے؟ پھر ان کو وہاں پہ اتارنا, پھر ان کو آپ نے اپنی جو ہے اس طریقے سے ایک کمیونیکیشن آپ کا بڑا مسئلہ ہوگا. آپ نے وہاں پہ ان کو کس طریقے سے پھر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اپنے فوجیوں کو. ظاہر سی بات ہے وہ کھانا بھی کھائیں گے, ان کو آپ نے اسلحہ بھی پہنچانا ہے, ویپن بھی پہنچانا ہے, آپ نے فیول بھی پہنچانا ہے آپ نے. تو یہ چیزیں کس طریقے سے امریکہ ممکن بنائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اگر امریکہ فوجی اپنے اتارتا ہے ایران کے اندر. اچھا اب گراؤنڈ انویژن کیا پاسبل ہے یہ ایک بڑا سوال ہے, ٹھیک ہے. 3 چیزیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امریکہ اپنے جو فوجی ہیں وہ اتارنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, ٹھیک ہے. 3 انڈیکیشنز ہیں. نمبر 1 اس کی جتنی ریزرو ملٹری ہے اس کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ آپ جوائن کریں. ریزرو ملٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فوجی ایکٹیو فوجی نہیں ہیں, جو ریٹائر ہو گئے ہیں, یا ایک ریزرو فوجی ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر, ٹھیک ہے.
جن کو ریزرو فوجی کہا جاتا ہے, جو نوجوان ہوتے ہیں, یوتھ ہوتے ہیں, جن کو انہوں نے ٹریننگ دی ہوتی ہے کہ وہ جنگ کے دوران آپ کے کام آ سکتے ہیں اگر کہیں بھی کسی بھی کنٹری کے اوپر جنگ آ جائے. نمبر 1, ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے پولی مارکیٹ, ٹھیک ہے. پولی مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ وہاں پہ بیٹس لگتے ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹ نہیں لگاتے کہ کون ہارے گا کون جیتے گا, کرکٹ کے اوپر بیٹس لگتے ہیں. اسی طرح پولی مارکیٹ کے اندر ہر چیز کے اوپر بیٹ لگتا ہے. اس وقت وہاں پہ جو سب سے بڑا بیٹ لگایا جا رہا ہے, بڑی مزے کی بات ہے, وہ ایران امریکہ جنگ کے اوپر لگایا جا رہا ہے. اور اس بات کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ ایران کے اندر امریکہ ایران کے اندر اپنے فوجی اتارے گا. اور اس کے اوپر پولی مارکیٹ کے اندر اس وقت سب سے بڑے جو بیٹ لگائے جا رہے ہیں وہ اس بات پہ لگایا جا رہا ہے کہ ہاں وہ بھیجے گا. اب کیوں وہ لگا رہے ہیں؟ ان کے انڈیکیشنز ہوتی ہیں, ان کے پاس انسائیڈ نیوز ہوتی ہیں. تیسری جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پینٹاگون ہے, جو امریکہ کا سینٹر ہے, فوجی سینٹر ہے, جہاں پہ جیسے ہمارا GHQ ہے, جہاں پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں جنگ کے, جو پینٹاگون ہے اس کے اندر جو پیزا ڈیلیوری ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اوور ٹائم کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو پیزا ڈیلیوری ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اوور ٹائم کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ بیٹھ کے جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ پینٹاگون ایکٹیو ہے اور فوجی وہ کسی بھی وقت فوجی اتار سکتا ہے ایران کے اندر. اگر امریکہ نے ایران میں اپنے فوجی اتار دیے تو کیا اثر ہوگا؟ اچھا, لیٹ سے کہ اگر جو US کے ٹروپس ہیں وہ ایران کے اندر آ جاتے ہیں, آپ اسٹریٹ آف ہارمز سے آ گئے یا عراق سے آ گئے, پہاڑوں سے آ گئے, بائیر آ گئے, جیسے بھی آ گئے وہ آ گئے, ٹھیک ہے. ایران جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایران 25 سال سے اس جنگ کی پریپریشن کر رہا ہے, 1-2 سال سے 3 سال سے 5 سال سے نہیں کر رہا. اس کے پاس جتنا بھی گراؤنڈڈ اس کے پاس ایک سسٹم ہے ویپن کا کہ اس کے میزائل, اس کا سسٹم پورا زیر زمین ہے. وہ زیر زمین اتنا اس حد تک اندر ہے کہ وہ اس تک US کی بمبنگ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتی. کسی کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے, کتنا ہے, اس کے پاس ویپن کتنا ہے, اس کا میزائل سسٹم کتنا ہے. نمبر 2, ایران جو ہے وہ ایزیلی اس کے ہیلی کاپٹر, اس کے کانوائے, اس کے امریکہ کے ٹینکس وہ ایزیلی ڈسٹروائے کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنے ویپن ہیں اور وہ ایزیلی یہ کر لے گا, ٹھیک ہے. تو ایران اس جنگ کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے, اور یہ کسی بھی طور پہ ایک آسان جنگ نہیں ہوگی اگر امریکہ یہ غلطی کرتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ایران نے انڈر گراؤنڈ جو اس کے میزائل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ابھی تک انڈر گراؤنڈ اپنے میزائل سسٹم میں جو اس کے پاس 10 سے 12 جگہ ہیں جہاں پہ اس نے یہ پورا سسٹم بنایا ہوا ہے, اس میں سے ابھی تک ایران نے صرف ایک یوز کیا ہے. تو جو باقی 9-10 ہیں وہ تو ابھی رہتے ہیں, وہ تو ایران نے بھی ٹچ بھی نہیں کیا. تو کیا ہوگا کہ جب وہ بھی یوز کرے گا تو اس کے بڑے مہلک اثرات ہوں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کیا ہوگا جو اگر امریکہ نے اپنے فوجی اتار دیے, فوجی آ گئے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز جو ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ آپ کا جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے, CNN ہے, وہ چلا کے بتائے گا دنیا کو کہ امریکہ نے ایران کو فتح کر لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو امریکہ کا جو فرسٹ پنچ ہوتا ہے نا, جو پہلا مکہ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑا شاندار ہوتا ہے. وہ آپ عراق کو لے لیں, افغانستان کو لے لیں, وہ آپ لیبیا کو لے لیں, وہ آپ ویتنام کو لے لیں ہسٹری میں, کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے نا تو وہ جو پہلا مکہ ہوتا ہے جب وہ اترتا ہے, اٹیک کرتا ہے نا, تو وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ وہ جنگ جیت گیا. لیکن اس کے بعد جب ہم افغانستان کی مثال لے لیں, جیسے طالبان نے پھر ٹیک اوور کیا, جس طرح ویتنام کے اندر لے لیں, وہاں سے امریکہ گیا, تو جب دوسرا پنچ آتا ہے نا واپسی میں, وہ پھر امریکہ برداشت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور یہ ہسٹری ہے, یہ تاریخ ہے, یہ ایران نے پڑھا ہوا ہے. ایران نے امریکہ کی یہ جو ڈیفنس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ اس کو پتہ ہے, اس نے اس کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے, اس کو ہسٹری کا پتہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو ہرانا کس طرح ہے. اس کے لیے اتنے فوجی وہاں پہ اتارنا, وہاں پہ ایک سپلائی لائن بنانا, ان کو کھانا پینا پرووائڈ کرنا, ان کو ویپن دینا, ان کو ہر طرح کی جو فیسلٹیز ہیں جو جنگ کے لیے آپ کو چاہیے وہ دینا, پھر اس کے اوپر جو جنگ کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں کرنا کسی بھی طور پہ امریکہ کے لیے آسان نہیں ہے. اس حالت میں جب اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا دنیا میں, نہ اس کے ساتھ نیٹو کھڑا ہوا ہے, نہ اس کے ساتھ یورپ کھڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا, تو
سوال یہ کہ وہ یہ جنگ کیوں کر رہا ہے؟ ٹرمپ پاگل ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے کہ اس کو ساری دنیا کو پتہ ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھا اس کے یہ نقصانات ہیں، لیکن پھر بھی ٹرمپ وہاں پہ لڑ رہا ہے، وہ اپنے فوجی بھیجنے کی بھی بات کر رہا ہے، وہ جنگ بھی اس نے چھیڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک الگ سائنس ہے جو کہ کچھ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے پیچھے شاید یہ بھی ہے کہ ٹرمپ یہ سب جان بوجھ کے کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میری اکانومی کولیپس ہوگی، لیکن اس کے پیچھے ایک پلان ہے. وہ پلان کیا ہے؟ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلی چیز یہ کہ اکانومی کولیپس کرے گی. ٹھیک ہے، ایران کی یہ خواہش ہے کہ جو ڈالر ہے نا، آئل ہے، وہ جائے $200 پہ پر بیرل. ابھی جو 120 میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جب جنگ ہوگی تو آپ کا جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ تو کمپلیٹلی بند ہو جائے گا، نمبر 1. اس کے بعد آپ کا فیول ابھی بھی شارٹ ہے، بہت سی کنٹریز کے اندر نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، بڑی بڑی ایئر لائن بند ہونے لگی ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز سے صرف آئل نہیں جاتا، جو کہ دنیا زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ وہاں سے صرف آئل جاتا ہے، آئل بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کا فرٹیلائزر بند ہوگا. ٹھیک ہے، دنیا میں جب آپ کے کسان کو فرٹیلائزر نہیں ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فوڈ نہیں اگا سکتے. آپ کا فوڈ ہی نہیں اگے گا کھیتوں کے اندر، تو فوڈ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، نمبر 1. اس کے بعد آپ کے اسٹریٹ آف ہارمز سے آتا ہے سلفیورک ایسڈ اور ہیلیم. ٹھیک ہے، جس سے آپ کے بنتے ہیں سیمی کنڈکٹرز آپ کے یوز ہوتے ہیں موبائل فون کے اندر، کمپیوٹر کے اندر اور اے آئی کے اندر. ٹھیک ہے، اے آئی جس کے اوپر امریکہ کی پوری اکانومی کڑی ہے. تو اگر سیمی کنڈکٹرز آنا بند ہوں گے تو امریکن اکانومی کہاں پہ کڑی ہوگی؟ آپ کی جو اے آئی انڈسٹری ہے وہ کہاں پہ کڑی ہوگی؟ جے پی مورگن نے کہا ہے کہ اپریل اور مئی میں دنیا میں آئل ختم ہو جائے گا، مطلب نہ ہونے کے برابر ہوگا. آپ کا آئل ختم ہو گیا یا کم ہو گیا یا نہ ہونے کے برابر ہے، آپ کا فوڈ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے نا، کسانوں کے پاس فرٹیلائزر ہی نہیں ہے، فوڈ بھی بند ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا جو آئل ہے وہ $200 پر بیرل سے اوپر چلا گیا. ابھی لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ کی جو ورلڈ اکانومی ہے نا وہ کولیپس کر جائے گی. ٹھیک ہے، صرف یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کہ ایران کی اکانومی یا یو ایس کی اکانومی کی بات نہیں ہو رہی. آپ کی جو ورلڈ اکانومی ہے وہ کولیپس کر جائے گی. دنیا افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس چیز کو لے کے. اب جب آپ کی ورلڈ اکانومی کولیپس کر گئی، یہاں پہ آتا ہے پلان یو ایس کا. ٹھیک ہے، آپ کی مڈل ایسٹ سے فیول نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، آپ کی دنیا، آپ کو یورپ کے پاس فیول نہیں ہے، ایشیا کے پاس فیول نہیں ہے، فرٹیلائزر نہیں ہے، فوڈ نہیں ہے، تو کہاں سے آئے گا؟ اس وقت کینیڈا اور نارتھ امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ آئل بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میکسیکو ہے. یہ سارے ایک ہی آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر فوڈ، آئل سب سے زیادہ ان کے پاس ہے. جب دنیا کے پاس یہ سب ختم ہو جائے گا تو دنیا کہاں پہ جائے گی؟ انہی کے پاس جائے گی، امریکہ کے پاس ہی جائے گی. ٹھیک ہے، آئل لینے کے لیے امریکہ کے پاس ہی جائے گی، فوڈ لینے کے لیے. کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے. ٹھیک ہے، اس مارکیٹ میں سارے شاپس جو ہے نا وہ بند ہو گئے، اور ایک شاپ کو لیے جس کے اوپر آپ کو ہر چیز مل رہی ہے. آپ کو آئل بھی مل رہا ہے، آپ کو فوڈ بھی مل رہا ہے، آپ بھوکے ہو، آپ کے پاس پیٹرول بھی نہیں ہے گاڑی میں، تو آپ اسی کے پاس جاؤ گے نا. ٹھیک ہے، یہ ایک نیو شیپ ہے جو یو ایس جو پلان ہے کہ وہ اپنے اکانومی کو ایک نیو شیپ دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ نیو شیپ یہ ہے کہ وہ دنیا کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کریں گے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پیوٹن نے رشیا کے اندر بھی کیا. جب رشیا یوکرین وار چڑھی ہے تو یہی فارمولا پیوٹن نے بھی اپنایا ہے. ٹھیک ہے، گیس کو لے کے جو اس کی ایل پی جی ہے، اور پورا یورپ جو ہے وہ سر پکڑ کے رہ گیا کیونکہ ان کے پاس اور کوئی تھا ہی نہیں جب اس نے ایل پی جی بند کی وہاں سے. ٹھیک ہے، تو ٹرمپ جو ہے وہ اپنے اکانومی کو ایک نیا شیپ دے رہا ہے، اور یہ آپ آگے کچھ ٹائم تک دیکھیں گے کیونکہ وہ بیسکلی ریپلیس کر رہا ہے، اپنے اکانومی کو ری شیپ کر رہا ہے. تو یہ ایک پلان ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے اکانومی کو خود ہی کولیپس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں. تھینک یو.